Caution with disciplining students. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے جن کو استعمال کر کے ہم کلاس روم میں جو ہے ایک بہتر ڈسپلن لا سکیں اور بہتر طریقے کے ساتھ جو غیر معیاری رویے ہیں ان کو ڈیل کر سکیں اور ان کو ایریڈیکیٹ کر سکیں. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا رویہ ہے کیا. What is the kind of misbehavior that is portrayed in the classroom? And then, what are the consequences of those behaviors? And how do we as teachers deal with those misbehaviors? اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ ہے کہ you stay in control. ہم جو ہیں بحیثیت اساتذہ کے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈسپیشنیٹلی چیزوں کو دیکھیں. یہ مس بیہیویئر جو ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مس بیہیویئر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کلاس روم کے ماحول سے ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گھر سے ڈسٹربڈ آیا ہو یا پلے گراؤنڈ میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ ڈسٹربڈ ہے اور اس کی جو ہے وہ فرسٹریشن جو ہے وہ پھر کلاس روم میں نکل رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کا کنٹرول میں رہنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کنٹرول میں رہیں گے تو بہتر طریقے سے جانچ پائیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو کنٹرول میں رہنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ نیور شو اوور ریئیکشن. کبھی بھی اسٹوڈنٹ کے سامنے آپ یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ جو ہیں آپ کو شدید غصہ آیا ہے اور جو شدید غصے کا اظہار آپ بعض اوقات غلط طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اوور ریئیکٹ نہ کریں. اس کے لیے آپ کی پروفیشنل ٹریننگ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اوور ریئیکشن جو ہے دیٹ گوز اگینسٹ یو ایز اے ٹیچر. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ ان کنٹرول رہیں اور دوسری بات یہ کہ اوور ریئیکٹ نہ کریں. ٹرائی ٹو ہینڈل دا سچویشن ویری آبجیکٹیولی. شدید غصے میں آپ کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اور فزیکلی ابیوز کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کو جس سے پھر بہت زیادہ نیگیٹو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں بیکاز اسٹوڈنٹ سائیکی کین بی افیکٹڈ نیگیٹولی اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں نیور اٹیک دی پرسنل ورتھ آف این انڈیویجول. کبھی جو ہے وہ ذاتی اٹیک نہ کریں کسی کی بھی شخصیت کے اوپر. مثال کے طور پر کبھی جو ہے آپ اسٹوڈنٹ کو اس طرح کی بات نہ کریں کیونکہ تم ہو ہی ایسے اس وجہ سے تم نے یہ ایسے کیا. ہو سکتا ہے کہ اس کا رویہ جو ہے وہ کسی خاص حادثے کی وجہ سے ہوا ہو یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے اس کا رویہ جو ہے وہ ایک دم نیگیٹو جو ہے ڈومین میں چلا گیا ہے. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ اگر ان کا خیال آپ نہیں رکھیں گے تو پھر بعض اوقات آپ سچویشن کو بہت غلط طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سچویشن کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے تو آپ ہمیشہ جو ہے اس کو ریفر کر سکتے ہیں کسی بھی ایڈمنسٹریٹر کے پاس کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. سو اٹ از اوکے ٹو ایکسپٹ دیٹ یو کین ناٹ ہینڈل دا سچویشن. یو کین ریفر اٹ ٹو اے سینئر کولیگ اور ٹو این ایڈمنسٹریٹر. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ جو ہیں جو نئے ہوتے ہیں ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں پراپر آگاہی نہیں ہوتی. تو پھر جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہینڈل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پر اسٹے کام, ڈو ناٹ اوور ریئیکٹ اور وہاں پر آپ ریفر کر دیں. کبھی بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں اور جو سینئر آپ کے کولیگ ہیں وہ سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اوور ریئیکشن جو ہے وہ شو نہ ہو اور کبھی بھی کسی کو پرسنلی اٹیک نہ کریں. آلویز اسٹے آبجیکٹو. اس کے علاوہ ٹیک یور ایگو out of the situation. Do not think that your worth is also attacked when a student reacts negatively. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی مس بیہیویئر جو ہے وہ کلاس روم میں آیا ہے تو اس سے آپ خود نیگیٹولی افیکٹ ہو گئے ہیں. استاد کو بہرحال استاد کی طرح بیہیو کرنا چاہیے اینڈ کیپ یور ایگو آؤٹ آف دا سچویشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ڈسپیشنیٹلی سچویشن کو دیکھیں, آبجیکٹیولی سچویشن کو دیکھیں اور اس کے مطابق اس کو ہینڈل کریں. Do not bring your personal self into the situation. Do not think that your personal worth is attacked. Do not think that your self-esteem is injured. کیونکہ بہرحال آپ طالب علم سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس کی اور آپ کی عمر کا بھی فرق ہے اور اس کے علاوہ اس کی سوچ اور آپ کی سوچ میں بھی فرق ہے. ڈیل پروفیشنلی ود دا سچویشن اور اگر آپ نہیں ہینڈل کر سکتے ریفر اٹ ٹو اے سینئر کولیگ. دیٹ از اے سولوشن بٹ ڈو ناٹ اوور ریئیکٹ اینڈ اسٹے ان کام.